الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین، ویورز، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 13واں پارہ 15 رکوع ہو چکے ہیں اور سورۃ الابراہیم چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 16واں رکوع سے آغاز کریں گے۔ تمام سامعین بغور توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ سماعت کریں، سنیں اور انشاءاللہ اچھی نیتیں کر لیں۔ اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ آج کا اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ اور شیطان کہے گا جبکہ فیصلہ ہو چکے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، سو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی ہے اور مجھے دنیا میں تم پر کسی قسم کا زور نہیں تھا سوائے اس کے میں نے تمہیں باطل کی طرف بلایا، سو تم نے اپنے مفاد کی خاطر میری دعوت قبول کی۔ اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں آج تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے ہو، بے شک میں آج سے انکار کرتا ہوں، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جس طرح شیطان کہے گا کہ جب فیصلہ ہو چکے گا، یعنی جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کفار ہر شخص وہاں پر موجود ہوگا، جس طرح پچھلے نشست میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو یعنی زور کرتا تھا، جس کے اندر کنٹرول میں تھے لوگ اور لوگوں سے غلط کام کہلاتا تھا، تو وہ بھی وہاں پر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو جب وہ لوگ اس سے فریاد کریں گے کہ کیونکہ دنیا میں ہم تمہیں فالو کرتے تھے اور تم ہمیں غلط کام کرتے تھے، آج ہمیں کچھ اس سے بچائے، تو شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ شیطان لوگوں کو بہکائے گا اور لوگوں کو غلط راستوں پر چلائے گا، تو سو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی ہے اور مجھے دنیا میں تم پر کسی قسم کا زور نہیں تھا سوائے اس کے میں نے تمہیں باطل کی طرف یعنی غلط کاموں کی طرف بلایا، سو تم نے اپنے مفاد کی خاطر، یعنی تم مطلب لوگ جو بھی اسے فالو کر رہے ہیں، غیر مسلم ہو، کفار ہو یا ہم ہو، اگر ہم اس کی اپنے مفاد کی خاطر یعنی اپنے لیے اپنے خواہشات کی نفسانی کی خاطر ہم اس کو فالو کرتے رہے، وہ تو شیطان تو ہم پر شیطانی وار کرے گا، مگر ہمیں وہاں پر رکنا ہے، سمجھنا ہے اور اسے اس کے بہکانے سے بچنا ہے، اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔ تو یہاں پر وہ زور کرے گا اور ہم نے تمہیں باطل کی طرف بلایا تو تم نے اپنے مفاد کی خاطر میری دعوت قبول کی۔ شیطان فرما رہا ہے کہ میری دعوت قبول کی اور غلط کاموں میں رہ گئے، اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب ہم شیطان کو ملامت نہیں کریں گے، شیطان پر الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے ہمیں زور زبردستی کیا، یعنی کیوں اللہ تعالیٰ ہم نے عقل عطا فرمائی کہ ہم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم پہچان سکتے ہیں، تو ہم کسی کو ملامت نہیں کر سکتے، کسی پر الزام نہیں ڈال سکتے اپنا کہ اس کی وجہ سے میں غلط کام میں رہ گیا دنیا میں۔ تو یہاں پر شیطان فرما رہا ہے کہ اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ پر ملامت کرو، نہ میں آج تمہاری فریاد کر سکتا ہوں، یعنی اب ہم اسے فریاد کریں گے کیونکہ دنیا میں لوگ شیطان کو معبودان باطلا یعنی اللہ سے شریک
کرتے تھے، نہ میں آج تمہیں فریاد پوری کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کر سکتے ہو اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، یعنی دنیا میں معبودان باطلا مشرکان یعنی اللہ سے شریک ٹھہراتے رہے، اس کی وجہ سے آج کچھ بھی فیصلہ ہوگا اپنے آپ پر ملامت کرنے کا رہے گا۔ بے شک آج اس یقیناً ظالموں کے لیے درناک عذاب ہے، جو بہک گئے دنیا میں غلط کام کرتے رہے، ان کے لیے درناک، ظالموں کے لیے درناک عذاب ہے۔ مطلب آج اگر دنیا میں ہم فالو کر رہے ہیں غلط کاموں پر، یعنی شیطان بھی اس دن ہمیں ہی ریورس جواب دے گا کہ اپنے آپ پر ملامت کرو، وہ تو دعوت دیا تم نے اپنے مفاد کی خاطر، ہم اپنے نفسانی خواہشات کی خاطر ہم اس کو پیروی کرتے رہے۔ یہاں پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ وہاں پر کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، صرف اللہ کے سامنے اپنا جواب خود کو دینا ہے، کسی پر الزام بھی نہیں لگا سکیں گے، کیونکہ اپنے اللہ تعالیٰ ہم نے سیدھا راستہ ہمیں بتایا ہے، جو صحیح ہے اسے اپنانا ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہم اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، ملاقات کے وقت اس میں انکار دعائے کلمہ سلام ہوگا، یعنی وہاں پر جنت میں جو حال ہے وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو نیک اعمال کر رہے انہیں جنت میں بشارت دی گئی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی کہ پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون، وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مثالوں کے ذریعے سے، ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے کہ تاکہ ہم اس نیک اچھے باتوں کو، نصیحت کو قبول کر سکیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور ناپاک بات کی مثال۔ اب یہاں پر دو باتوں کی ایگزامپل اللہ تعالیٰ دے کے فرما رہا ہے، اور ناپاک بات کی مثال اس ناپاک درخت کی ہے جسے زمین کے اوپر اسے اگا لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار و بقا نہ ہو، یعنی نیک اعمال، نیک بات، نیک اچھی باتوں کی ایگزامپل اچھے درخت کے حساب سے لیا ہے، جب وہ پودا لگائے گا تو اچھے پاکیزہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط رہے گی، زمین کے اندر مضبوط رہنے سے اچھی شاخیں آسمان تک پہنچائیں گی اور اچھے پھل اس کا رزلٹ ملے گا۔ اور ناپاک بات یعنی ناپاک کام، تمام چیزیں ناپاک درخت کے سی یعنی غلیظ یعنی ناپاک درخت جھاڑ کے مانند ہے جس کے اوپر یعنی ہی سے اکھاڑ لیا جائے، زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار و بقا نہ ہوگا، یعنی مضبوط ہی نہیں رہے گی، اور شاخیں وغیرہ اس میں سے ناپاک ہی کام وغیرہ ہوتے رہیں گے، یعنی پاک اچھے اعمال کا ایگزامپل اچھی درخت، نیک درخت کے حساب سے، اور برے بات کا ایگزامپل بری درخت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مثال کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے تاکہ ہم اچھی نصیحتوں کو قبول کریں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی مضبوط بات مطلب نیک بات، اچھی بات کے اچھے بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے، یعنی جو چاہے اللہ تعالیٰ وہ کر رہے گا۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار، وہ دوزخ ہے جس میں جھونکے جائیں گے یعنی ڈالے جائیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ، بڑا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا ڈالے تاکہ وہ لوگوں کو اس کی راہ سے بہکائے، فرما دیجئے تم چند روز فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہارا انجام الگ ہی طرف جانا ہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا ڈالے، کون؟ جو نہ ماننے والے ہیں، اللہ کو جھٹلانے والے ہیں، نیک بات کو جھٹلانے والے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی غیر معبودان باطلہ کو شریک ٹھہرائے تو ان کی راہ میں
बहकाएंगे, फरमा दीजिए तुम चंद रोज यानी दुनिया के चंद रोज के लिए फायदा उठा लो, बेशक तुम्हारा अंजाम आग ही की तरफ जाना है, मतलब दोजख की तरफ जाना है। दुनिया के हद तक अगर तुम माबूदा ने बातिला को भी अगर शरीक कराओगे यानी अपने फायदे के लिए, चंद रोजों के लिए अगर दुनिया में अल्लाह को झुटलाओगे, मगर आखिरत का रिजल्ट आग में ही जाना है, मतलब जहन्नम की आग में ही जाना है। तो हमें दुनिया के चंद पीरियड के वास्ते आखिरत का सौदा नहीं करना है। आखिरत परमानेंट लाइफ है, तो उसके लिए हमें दुनिया में से ही यानी की तैयारी करने की कोशिश करना है। कुल इबादी अल्लज़ीना आमनू युकीमुस्सलाता व युनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन मिन क़ब्ल अन यअतियहुम ला बैउन फ़ीहि वला खिलाल। आप मेरे मोमिन बंदों से फरमा दे कि वो नमाज कायम रखे और जो रिज़्क हमने उन्हें दिया है उसमें से पोशीदा और एलानिया यानी जाहिरन या एलानिया बातिनी हमारी राह में खर्च करते रहें, उस दिन के आने से पहले जिस दिन में न कोई खरीद व फरोख्त होगी और न ही कोई दुनियावी दोस्ती काम आएगी। यानी क़यामत के दिन आने से पहले जब तक आप दुनिया में हो नमाज कायम करो मोमिन लोगों से, मोमिन बंदों से। अल्लाह ताला फरमा रहा है, फरमा दीजिए कि मोमिन बंदों से कि वो नमाज कायम करे। नमाज कायम करना मतलब रेगुलरली 5 नमाज 5 टाइम अदा करना। कायम करना मतलब जब बोले जब वक्त के मुताबिक उसको वक्त के अंदर अदा करना, जमात के साथ जो मर्द हजरात है उन्हों कायम करना कहते हैं। नमाज को अपने मुकर्ररा वक्त के अंदर अदा करना कायम करना कहलाता है। तो हमें फरमा रहा है कि नमाज को कायम करो और जो भी अल्लाह ताला हमें रिज्क दिया है, जो भी हमें किसी अंदाज में भी आपको अगर अल्लाह ताला जो भी नियमतें रिज्क दे रहे हैं तो उसे जाहिरन या पोशीदा एलानिया अल्लाह की रजा की नीयत से उसे खर्च करें ताकि वो हमारे लिए आखिरत में फायदा पहुंचाए, आखिरत की तैयारी के सबब बने। क्योंकि अब बताया जा रहा है कि उस दिन से पहले यानी क़यामत से पहले जो दिन खरीदो फरोख्त होगा या दुनियावी दोस्ती किसी के काम ना आएगी, उस वक्त जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, उस दिन से पहले हमें नेक अमाल करना है, जितना हो सके अल्लाह की राह में खर्च करना है, जाहिरन या बातिरन यानी पोशीदा अंदाज में अल्लाह की राह में अच्छी रजा की नीयत से अगर अल्लाह की रजा की नीयत से अगर हम खर्च करेंगे तो इंशाल्लाह वो हमारे आखिरत के लिए फायदा पहुंचाने वाला है, नेक अमाल काम आने वाले हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम वसख्खर लकुमुल फ़ुल्क लितजरिया फ़िल बहरि बिअम्री वसख्खर लकुमुल अनहार। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया और आसमान की जानिब से पानी उतारा, फिर उस पानी के जरिए से तुम्हारे रिज्क के तौर पर फल पैदा किए और उसने तुम्हारे लिए कश्तियों को मस्खर कर दिया ताकि उसके हुक्म से समंदरों में चलती रहें और उसने तुम्हारे लिए दरियाओं को भी मस्खर कर दिया। अब यहाँ पर अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की निशानियों के बारे में तज़किरा हो रहा है, किस तरह अल्लाह है, अल्लाह ताला कौन है। बताया जा रहा है कि अल्लाह वो है जिसने जमीन और आसमान बनाया है, पैदा फरमाया है और आसमान की जानिब से जो पानी, आज बरसात का मौसम है, आप लोग देखते हैं कि पानी बरस रहा है, किस तरह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आसमान की जानिब से पानी उतार रहा है। दूसरी जगह पे बताया गया है कि वो पाक पानी है, पाक करने वाला पानी है, उसके भी कई फायदे हैं। मैंने उसके फायदे के बारे में आपको इससे पहले बताया है, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो पानी के जरिए से यानी पाक पानी आसमान से उतार रहा है और उस तौर पर फल पैदा किए। आसमान से जब पानी हो गया बंजर जमीन पर, अल्लाह ताला वहां पर दरख्त को पैदा फरमाया और दरख्त में से फल पैदा किए। किस लिए? हम लोगों के लिए, हम हमारे लिए, तुम्हारे लिए फल पैदा किया और उसने तुम्हारे लिए कश्तियों को भी मस्खर कर दिया। यानी समंदर में ट्रैवल्स करने के लिए जो कश्ती है, कश्तियों का जिक्र 1400 साल पहले ही आपको बताया गया है। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम कश्ती की तामीर फर्स्ट किए थे, उसके जरिए से बताया गया है कि तुम्हारे लिए कश्तियों को भी मस्खर कर दिया है ट्रैवल करने के लिए और अल्लाह के हुक्म से उन हवाओं के जरिए से कश्ती चलती है और उसने तुम्हारे लिए दरियाओं को भी मस्खर कर दिया है। यहाँ पर अल्लाह की निशानियों के बारे में तज़किरा हो रहा है, हमें गौर फिक्र करना है। वसख्खर लकुम अश-शम्स वल क़मर दाइबैन वसख्खर लकुम अल-लैल वन नहार, और उसने तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदे के लिए सूरज और चांद को भी बाकायदा एक निज़ाम का मुतिया बना दिया, यानी पाबंदी बना दिया, यानी निज़ाम अमल चल रहा है। सूरज से हम सूरज की रोशनी के फायदा उठाते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम्हारे फायदे के लिए सूरज और चांद को बाकायदा एक निज़ाम का मुतिया बना दिया है जो हमेशा अपने अपने मदार में
गर्दिश करते हैं अपने निज़ाम अमल, अपने ही ऑर्बिट्स के हिसाब से। साइंस अगर हम बात करेंगे तो अपने ही ऑर्बिट्स पर वो मोशन करते रहेंगे, राउंड इवॉल्व होते रहेंगे अल्लाह के हुक्म से, अपनी मिकदार के, अपने मयार पर, जहां पर अल्लाह ताला जिस तरह चाहे उसी तरह वो रोटेट हो रहे हैं। और हमारे लिए सूरज से रोशनी मिल रही है, चांद के जरिए से हम रात में रोशनी, चांद की रोशनी देखते हैं, चांदनी, उसके जरिए से हमें फायदा पहुंचाता है। क्या रास्ते में हमें अंधेरा से उस उजाला नजर आता है उसकी रोशनी के जरिए से, तब अल्लाह ताला हमें उन नियामतों के बारे में बताकर हमें बता रहा है किस तरह अल्लाह ताला कौन है उसको बनाने वाला, और अल्लाह ताला फायदा पहुंचा रहा है। गर्दिश करते रहते हैं, और तुम्हारे निज़ाम हयात के लिए रात और दिन को भी एक निज़ाम के ताबे कर दिया। सूरज के आए तक दिन हो जाता है, और जब सूरज ढलता है तो रात आती है। तो हमारे लिए ये तमाम चीजें अल्लाह ताला बनाया है, तो उसके बारे में यहाँ पर तज़किरा हो रहा है। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतमुहु व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। और उसने तुम्हें हर वो चीज अता फरमा दी जो तुमने उससे मांगी, और अगर तुम अल्लाह की नियामतों को शुमार करना चाहो तो पूरा शुमार न कर सकोगे। बेशक इंसान बड़ा ही जालिम, बड़ा ही नाशुक्र गुजार है। अल्लाह ताला फरमा रहा है जो जो चीजें इंसान ने मांगी है, हर चीज, तमाम नियामतें अल्लाह ताला हमें अता फरमा रहा है दुनिया में रहने के लिए। जो जो चीजें हमें जरूरत है अल्लाह ताला हमें वो पैदा फरमा रहे हैं हमारे फायदे के लिए। और बता अल्लाह ताला फरमा रहा है, और जो चीजें मांगी है तुमने वो उसने अता की, और अगर तुम अल्लाह की नियामतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो कभी भी उसे न गिन सकोगे, शुमार न कर सकोगे। उतनी नियमतें अल्लाह ताला हमें अता कर रहा है, हमें गौर फिक्र करना है, हर नियमतों पर हमें शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला हमें ये भी बता रहा है कि बेशक इंसान बड़ा ही जालिम, बड़ा ही नाशुक्र गुजार है, क्योंकि अल्लाह ताला, इंसानी फितरत है कि नियमतों पर शुक्र अदा करने की फितरत नहीं रहती इंसान की। इंसान को हमें यहाँ पर इससे इंसानी फितरत अल्लाह ताला बता रहा है किस तरह अल्लाह ताला जालिम है इंसान, और इन तमाम नियमतों को देखकर भी शुक्रगुजारी नहीं अदा करता। तो हमें यहाँ पर शुक्रगुजार बंदे बनने की तौफीक दुआ करना है, शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है हमेशा। और हमें उस फितरत से बचना है जो नाशुक्रीपन से हमें बचना है, नाशुक्री से। इन गुज़िश्ता नस्ल से हमने समाप्त किए थे, अगर हम अल्लाह की नियमतों का शुक्र अदा करते रहेंगे उसमें इजाफा होगा, उसमें और आपको बढ़ावा होगा और फायदा होगा और आपके लिए बेनिफिट्स होंगे। अगर हम नाशुक्री करेंगे तो हमारे लिए वो नियमतें भी हमारे से छिन जाएंगी, हमें उसका भी यूज नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमें शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक दुआ करना है और बनने की कोशिश करना है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुब्नी व बन्नी अन नअबुदल असनाम। और याद कीजिए जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, उस शहर मक्के को जाए अमन बना दे, और मुझे और मेरे बच्चों को उस बात से बचा ले कि हम बुतों की परस्तिश करें। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या आएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ किए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या फरमा रहा है कि अये मेरे रब, उस शहर मक्का को जाए अमन बना दे, यानी मक्के को जाए अमन, अमन वाला शहर बना दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ की थी, उस दुआ के बरकत से आज आप देख सकते हैं कि मक्का किस तरह अमन वाला शहर है, मदीना और मक्का और मदीना वहाँ का एरिया। और मेरे बच्चों को उस बात से बचा ले कि हम बुतों की परस्तिश करें, क्योंकि उस जमाने में बुतों की परस्तिश होती थी ज्यादा, तो वहां पर उससे बचने की दुआ फरमा रहे हैं। रब्बी इन्नहुन्ना अज़लना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ऐ मेरे रब, उन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर डाला है, बस जिसने मेरी पैरवी की वो तो मेरा होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो बेशक तू बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यति बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलाति फजअल अफ़िदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। अब यहाँ पर दुआएं हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी है, बगौर समात करें और दुआओं को याद करने की भी कोशिश करें। अय हमारे रब, बेशक मैंने अपने औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के की बेआब व गया आबादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसा दिया है। अय हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम रखे, बस तू वो लोग के दिलों को ऐसा कर दे कि वो शौक मोहब्बत के साथ उनकी तरफ माइल रहें, और उन्हें हर तरह के फलों और का रिज़्क़ अता फरमा, ताकि वो शुक्र बजा लाते रहें। अब यहाँ पर इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या जो आपने बार बार सुने हैं, किस तरह उन्हें और हाजिरा रज़ी अल्लाह अन्हा को वहाँ पर छोड़ा है उस मक्के में अल्लाह के हुक्म के हिसाब से।
تو تمام واقعہ آپ نے سماعت کیا، کس طرح آب زمزم آیا اور وغیرہ۔ تو یہاں پر انہوں نے جب چھوڑا تھا تو وہاں پر یہ دعا کیے تھے کہ بے شک وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، وہاں چھوڑا ہے، انہیں اکیلا چھوڑ کر گیا ہے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھے، اس لیے تیرے اللہ کے حکم کو بجا لائے، اللہ کے فرما بردار بنے، نماز قائم کرے۔ بس تو وہ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے کہ ہم بھی اپنے اولاد کے لیے کس طرح دعا مانگنے کا ہے۔ ہم ہمیشہ دنیا کے واسطے بابا سوچتے ہیں، دنیا کے تعلق سے ہم دعا مانگتے رہتے ہیں، تو کس طرح اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے آخرت کے بارے میں سوچ کر دعا مانگ رہے ہیں، تو یہاں پر ہمیں اسی طرح دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ تو ہمیں اسی انداز میں اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اپنے اولاد کے لیے، تمام عزیز و اقارب کے لیے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اے ہمارے رب بے شک تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی بھی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ ہی آسمان میں مخفی ہے۔ یہاں پر اللہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، دل کے اندر بھی، یعنی سینے کے اندر بھی، یا ظاہری ہم جو بھی دعا مانگنا چاہے اللہ کے سے مانگے، بے شک تو وہ سب کو جانتا ہے۔ یہ دعا میں ہم یہ کلمات کو اگر ہم شامل کریں گے تو اللہ کی بڑائی ہوئے، تو اللہ کے دعا مانگنے کا پہلا ادب یہ ہے کہ بھائی اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد پیارے نبی پر درود پاک بھیجیں، اس کے بعد اپنی مطالعہ جو بھی دعائیں مانگے۔ تو یہاں پر اللہ کی بڑائی جب ہم بیان کریں گے تو اللہ کو اللہ کی جو خصوصیت ہے اس کو اگر ہم پہچان کر دعا میں شامل کریں گے تو ہمارا توکل اور زیادہ ہو جائے گا، اور جس طرح اگر ہم اللہ پر اور توکل کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ اپنے فضل فرمائے گا اور ہم پر رحم فرمائے گا، اور دعاؤں کی بھی قبولیت کا شرف ملے گا۔ تو یہاں پر اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان رب لسمیع الدعاء، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دو فرزند عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے۔ تو یہ کون مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، ابراہیم علیہ السلام ان دعاؤں کا مانگنا ہمارے لیے ایک یہاں سبق ملتا ہے کہ ہم کس طرح دعائیں مانگے۔ تو اس عمر میں بھی، بڑھاپے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو دو فرزند عطا کیے اللہ تعالیٰ، تو اس کا اللہ تعالیٰ شکر ادا کر رہے ہیں، بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے۔ رب جعلنی، یہ دعا بھی بہت ضروری ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اے ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ یہ دعا خاص کر ہم ہر نماز کے بعد مانگنا ہے، خاص کر پیرنٹس کو اپنے اولاد کے خاطر یہ دعا مانگتے رہنا ہے۔ آج ہم اولاد کے یعنی اولاد کے تعلق سے آج کئی چیزیں ہو رہے ہیں دنیا میں، آپ لوگ جان رہے ہیں کس طرح بہکنے کا بھی ڈر ہے، بہکنے کے واسطے بھی وہ لوگ یعنی اس ڈر سے ہم یہاں وہاں بھٹکتے پھرتے ہیں، یہ دعا پوچھتے ہیں، وہ دعا پوچھتے ہیں، جب قرآن میں ہی ہمیں بتایا گیا ہے کس طرح دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو اگر ہم ہر یہ دعا ہمیشہ دعا میں مانگتے رہیں گے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، تو یہ دعا اپنے اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، فیملیز کے واسطے، ہر ایک کے لیے دعا ضروری ہے، دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اے ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرمانے والا ہے، بے شک دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، اس کی برکت سے دعا قبول فرما لے گا۔ ربنا اغفر لی، یہ بھی دعا اپنے پیرنٹس کے واسطے ہے، اولاد کے لیے پیرنٹس کو بتایا گیا، اولاد کو پیرنٹس کے لیے بتایا گیا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میری والدین کو بخش دے اور دیگر سب مؤمنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ اب دیکھیے اس سے پہلے پیرنٹس کو کیا دعا مانگنا چاہیے اولاد کے لیے وہ بتائی گئی ہے، اب اولاد کے لیے کیا نصیحت ہے، اپنے پیرنٹس کے لیے کس طرح دعا مانگنا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تمام چیزیں دعا مانگتے تھے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اپنے واسطے اور میرے والدین کو بخش دے، یعنی پیرنٹس کے لیے، اور دیگر سب مومنوں کو بھی اور تمام امت مسلمہ کے لیے، جو بھی جس دن حساب قائم ہوگا یعنی حشر کے دن تمام لوگوں کی مغفرت کی دعا ہے۔ یہ چند 2-3 دعائیں ہیں جو 18 رکوع میں ہیں 13واں پارے کے، تو تمام لوگ یاد کریں اسے، اور خاص کر ان دعاؤں کا
اہتمام کرتے رہیں۔ اب یہاں پر یہ خاص کر چند امپورٹنٹ پوائنٹس یہ ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد تاریخ کی طرف اشارہ ہے، یہ کافر و مشرک نہ تھے، یعنی یہ دعا ابراہیم علیہ السلام جب مانگے تھے، اس کی ریزن کیا ہے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد تاریخ کا نام تھا کی طرف اشارہ ہے، یہ کافر و مشرک نہ تھے بلکہ دین حق پر تھے۔ آزر دراصل آپ کا چچا تھا، اس نے آپ علیہ السلام کو آپ کے والد کی وفات کے بعد پالا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب والد کا انتقال ہوا تھا تو چچا آزر جس کا نام ہے ان کا پیدائش یعنی ان کی پرورش کیے تھے، تو یہاں پر اس لیے اس عرفن باپ کے یعنی عرفن چچا بھی باپ کے برابر ہے، تو کہا گیا ہے کہ وہ مشرک تھا کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام کی چچا آزر، تو وہ مشرک تھا اور آپ کو اس کے لیے دعا مغفرت سے روک دیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چچا کے تعلق سے یعنی دعا مانگنے کے لیے روک دیا گیا تھا، جبکہ یہاں حقیقی والدین کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ کیونکہ وہ مشرک تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا کہ وہ کیونکہ وہ باز نہیں آنے والا تھا تو دعا مانگنے کے لیے روک دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر والدین کے بارے میں دعا مانگنے کا ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی یہ دعاؤں کو ہمیشہ شامل کرنا ہے اپنے والدین کے لیے خاص کر۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور اللہ کو ان کاموں سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا جو ظاہراً انجام دے رہے ہیں، پس وہ تو ان ظالموں کو فقط اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں خوف کے مارے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ یعنی آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو کافر بھی ہے، جو مشرک بھی ہے، وہ لوگ عروج پہ آ رہے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح اور ترقی دے رہا ہے، دنیا ان کے لیے جنت ہے، مگر ہر حال میں ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح انہیں دے رہا ہے، ہمیں ہی کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کچھ دن مہلت عطا فرمائیں تاکہ وہ لوگ باز آ جائیں، وہ اگر وہ مہلت جب بھی وہ وقت ندا آ جائے گی، مہلت ختم ہو جائے گی، تو ہر ایک کو اس دن کا یعنی جس میں خوف کے مارے آنکھیں پھٹی رہ جائے گی، وہ دن اگر دیکھیں گے تو ہر کوئی اس دن کے بارے میں یعنی حشر کے دن سے گزرنا ہے، یعنی جب تک دنیا میں مہلت ہے اس مہلت میں وہ لوگ دعا یعنی باز آ جانے کے اللہ تعالیٰ وقت دے رہا ہے تاکہ وہ لوگ اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، وہ لوگ میدان حشر کی طرف اپنے سر اوپر اٹھاتے دوڑتے جا رہے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کی پلکیں بھی نہ چھپتی ہوگی اور ان کے دل سخت سے خالی ہو رہے ہوں گے۔ اب حشر کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کس طرح لوگ وہاں پر ہوں گے۔ وَانذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ پہنچے گا تو وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہوں گے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے۔ جب تو دنیا میں وہ لوگ نہیں مانے، مگر جب یہ تمام چیزیں دیکھیں گے تو وہ لوگ مہلت مانگیں گے کہ دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ہی لوگ پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا؟ وہ لوگ زوال نہیں آئے گا سمجھے کہ مگر ہر ایک کا وقت آئے گا، تو جب وہ لوگ تمام چیزیں دیکھیں گے مہلت مانگیں گے، مگر وہ جب تک وہ وقت پورا ہو چکے گا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مہلت دی جا رہی ہے، ہمیں بھی ابھی وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ جب وقت مہلت ختم ہو جائے گی پھر اگر ہم دعا مانگیں گے پھر وہ دعا قبولیت نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، مہلت ختم ہو جائے گی۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تم اپنی باری پر انہی لوگوں کے چھوڑے ہوئے محلات میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے دور میں اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، حالانکہ تم پر عیاں ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے فہم کے لیے مثالیں بھی بیان کی تھی۔ پہلے قوموں کے بارے میں ہمیں بتائی گئی تھی، ہمیں معلوم ہے کیا کیا ہوا، پھر بھی سب پردہ صاف ہے، عیاں کر دیا گیا، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مان رہے ہیں۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمام مثالیں دی جا رہی ہے
پھر بھی ہم نہیں مان رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور انہوں نے دولت و اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کی، جبکہ اللہ کے پاس ان کے ہر فریب کا توڑ تھا، اگرچہ ان کے مکرانہ تدبیر ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی اکڑ جائیں گے۔ اب تمام چیزیں وہ لوگ بتائیں کس طرح دنیا میں وہ لوگ دنیا مست مگن تھے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب اور کیونکہ تمام چیزیں معلوم ہے کہ حشر کا میدان آنے والا ہے، تمام چیزیں آراں ہیں، پھر بھی ہم دنیا میں اگر مگن رہیں گے تو ہمارے غور و فکر کرنا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخر کی تیاری کرنا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ ان کے مکارانہ تدبیر ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی اکڑ جائیں، ان کے یعنی کفار کے مکارانہ تدبیر، مکر و فریب کرتے تھے وہ لوگ، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، جان رہا تھا، پھر بھی وہ لوگ نہیں سن رہے تھے۔ اس لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب تک وقت ہے ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، جب وقت گزر جائے گا، یہ لوگ دعا مانگ رہے ہیں کہ وقت مہلت دے دے، مگر وہ وقت ہو چکا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں پر آج اپنے نشست کو اختتام کریں گے، چند آیتیں باقی ہے 19 رکوع اختتام ہونے کے لیے، اور یہ پارہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگا، کیونکہ وقت ہمارا ختم پر ہے انشاءاللہ، اس لیے آج ہم یہیں پر رکا دیتے ہیں، اور ایک صفحہ ہے، اور کل انشاءاللہ سورہ ابراہیم کا بھی اختتام ہوگا، اور اس کے بعد سورۃ الحجر کے آغاز ہوگا، اور 13واں پارہ کا بھی انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ آئیے دعا کے ساتھ اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے، یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں، غلطیاں ہوں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، یا اللہ اسے یا اللہ قرآن پاک کو یا اللہ جس طرح ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں آسان فرما دے، قرآن کا فہم نصیب فرما دے، قرآن کا ادراک فرما دے، یا اللہ تمام عذاب جو بتائے گئے ہیں اللہ اسے ہمیں محفوظ فرما دے، جنت کا جو بھی یا اللہ جو بھی جنت کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے، یا اللہ جنت کی بشارتیں دی گئی ہے نیک اعمال نیک لوگوں کے لیے، اللہ ہمیں ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے، یا اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں پڑھی ہے یا اللہ مانگی ہے، اللہ ہمیں بھی ان دعاؤں میں شامل فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرنے میں توفیق فرما دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ہمارے نسلوں کو یا اللہ سب کو یا اللہ عزیز و خارق کو یا اللہ سب کو نماز قائم کرنے توفیق نصیب فرما دے، اور نیک اعمال کرنے والا بنا دے، یا اللہ جو بھی دعائیں مانگی ہے تمام کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، یا اللہ جو بھی یا اللہ ہم کلام پاک کا یا اللہ پڑھ رہے ہیں، یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو، غلطیاں ہو، اللہ سمجھنے میں یا اللہ غلطی ہو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا اللہ ہمیں حق سمجھنے والا بنا دے، حق سننے والا بنا دے، یا اللہ تیرے ہی فرما بردار بنا دے، یا اللہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا بنا دے، تیرے احکام کو بجا لانے والا بنا دے، یا اللہ زمینی فتنوں سے آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے، شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دے، یا جھوٹ غیبت بغض کینہ کبت تمام برائیوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ تیرے کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، دلوں کو نور فرما دے، دلوں کے زنگ کو میل کو دور فرما دے، گناہوں سے نفرت فرما دے، یا نیکیوں سے محبت فرما دے، تمام برے عادتوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ سستی کاہلی سے محفوظ فرما دے، چستی دے دے، صحت دے، روحانی جسمانی قوت نصیب فرما دے، عزیز و اقارب کو تمام کے ہمارے امت مسلمہ کو والدین کو مغفرت فرما دے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ایمان پر سلامتی نصیب فرما دے، ایمان کی حفاظت نصیب فرما دے، یا دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے، ریاکاری سے محفوظ فرما دے، صرف تیری رضا نصیب فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے مقبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔